چترال میں برفانی تودہ گھر پر گرنے سے ایک ہی گھر کے 9 افراد جاں بھر ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ چترال میں برفانی تودہ گھر پر گر گیا، ایک ہی خاندان کے خواتین سمیت 9 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایک بچے کو زندہ نکالا گیا ہے جو زخمی ہے۔ یہ چترال کا علاقہ ہے سریگال دمیل ارندو، جہاں پر برفانی تودہ رہائشی مکان پر گرا، ملبے تلے دب کر ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کی خواتین سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس اور مقامی افراد نے ملبے سے لاشوں کو نکال لیا ہے۔ برفانی تودہ گرنے سے 10 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملبے کے نیچے سے ایک بچے کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شدید برف باری اور سرد موسم کی وجہ سے ریسکیو سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا رہا۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم نے چترال میں تودہ گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریسکیو ریلیف اداروں کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین این ڈی اے میں پہاڑی علاقوں میں برف باری کے بعد کی صورتحال کی نگرانی کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متعلقہ اداروں سے رابطہ رکھنے کی ہدایت کی تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ چترال میں برفانی تودہ گھر پر گرنے سے ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر آ چکے ہیں۔ جی نعیم، صورتحال بتائیے گا، برفانی تودہ گرنے سے ایک ہی گھر کے 9 افراد جاں بحق، قیامت ٹوٹ پڑی ان پہ تو۔ جی بالکل، یہ چترال کا علاقہ ہے اور چترال میں پھر سریگال دمل ارندو جو کہ لوور چترال کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ برفانی تودہ گرا ہے۔ مکان پر رہائشی مکان تھا، ملبے تلے آ کر خاتون سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میں گھر کا مالک بھی ہے، اس میں خاتون بھی ہے اور اس میں بچے بھی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 5 بچے ہیں اور باقی جو گھر کا مالک ہے بادشاہ ول گل محمد وہ ہے۔ تو یہ 9 افراد جو ہیں یہاں پر چترال کے علاقے میں برفانی تودے کے نیچے آ کے جاں بحق ہوئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے اس برفانی تودے سے زندہ واپس نکل آیا، جبکہ 9 افراد جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ جب طلب کی گئی اور بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیتے ہوئے یہ کہا کہ متعلقہ حکام فوری طور پر ریسکیو امدادی سرگرمیاں اس حوالے سے تیز کریں۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف اور امدادی پیکج فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے برفباری سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کے لیے اضافی مشینری اور عملہ بھی تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ریسکیو 112 اور ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور ہنگامی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ اس مشکل وقت میں اس غم زدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے جاں بحق افراد کے لاحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت اور زخمیوں کو بہترین سہولت فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اور یہ خیبر پختونخوا کا دور دراز کا علاقہ ہے، چترال میں ارندو جو ہے وہاں پر یہ واقعہ ہے، دمیل کا علاقہ ہے جہاں پر یہ گزشتہ روز واقعہ پیش آیا۔ نعیم، یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ برفانی تو ظاہر ہے ایک قدرتی آفت ہے، اس پہ کسی انسان کا کوئی بس نہیں ہے، نہ حکومتی کوئی نااہلی ہے، نہ انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ بس برفانی تودہ گر گیا تو وہ کسی بھی آبادی پہ آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اور بھی گھر ہوں گے تو اور بھی اس طرح کے سانحات ہونے کے چانسز، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، ممکنات ہیں۔ تو باقی جو وہاں پہ رہائشی عمارتیں ہیں، جو گھر ہیں، ان آبادی جو ہے ان کے لیے کیا انتظامات کیے؟ ان کو وہاں سے اب کہا جا رہا ہے کہ موو کر جائیں یا اب چانسز نہیں ایسے کوئی اور تودہ گرے؟ دیکھیں جی، 20 تاریخ کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا پی ڈی ایم اے کی جانب سے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے، اور اس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جو جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں وہ خالی کیے جائیں، جتنے بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے، جہاں پر برف جو ہے اس کی سلائیڈنگ ہو سکتی ہے، تو یہ وہ تمام علاقوں کے حوالے سے پہلے سے پی ڈی ایم اے نے
हिदायत जारी कर दी थी और उन्होंने कहा था कि हिफाजती इकदामात मुकम्मल कर लिए जाएं। इवन इंसानों की बात जानवरों के हवाले से भी ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि जितने भी जानवर रखे गए हैं उनको भी इस सर्दी में कुछ भी ऐसा वाक़यात हो सकता है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, बर्फानी तोदे गिर सकते हैं। तो जितने भी मालकान हैं, लोग हैं, रिहायशी हैं, वो अपनी हिफाजत कर लें और हिफाजती इक़दामात उठा लें। लेकिन अल्लाह की जानिब से जब वाक़या पेश होना होता है तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो ये जो इलाका है इस हवाले से ये जैसे बताया जा रहा जैसे है। मोहम्मद नईम, जैसे वादी तीरा में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, फिर उनके लिए वो जो कम्प्लेक्स था वहाँ पे 200 बिस्तरों का इंतज़ाम किया गया लोगों के रहने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अब गरीब आदमी है ये जो जिनका घर यहाँ पे जो ऐसे दूर उफ्तादा इलाके में रहते हैं, मज़ाफ़ाती इलाके में रहते हैं, शहरों से भी दूर हैं, ठीक है ना, उनके पास कहाँ इतना पैसा होगा कि जाके वो अपने हिफाजती इंतजाम अपना घर बार छोड़ के कहीं और जाएं। तो इस बारे में हुकूमत को कोई इंतज़ाम करना चाहिए। आपकी मीटिंग में आप खुद भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर सारी कवरेज कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर कोई वज़ीर आला के साथ ऐसी बात हो तो उनको ये तजवीज़ भी दी जा सकती है। बिल्कुल, ये आपकी तजवीज़ बिल्कुल बजा है, आपकी बात भी ठीक है। लेकिन इस तरह होता है कि जब भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी का घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई सख्त काम है। नकल मकानी जो है वो कहने में बड़ी आसान है, लेकिन जिन पे ये वक़्त गुज़रता है उनके लिए बड़े ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो आपकी बात इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात है सामने कि जब अलर्ट जारी कर दिया जाता है तो अगर आपको पता चल जाए कि मिसाल ये 3 दिन है या 4 दिन है, हुकूमत की जानिब से इसमें सैलाब भी आ सकता है, अल्लाह की तरफ से इसमें फ्लड भी आ सकता है, इसमें बर्फानी तोदा भी, तो चंद दिनों के लिए इंसान हिफाजती इक़दामात उठाते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत को भी इस पर संजीदा गौर करना चाहिए। जो नशेबी इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, ये अब आप देखें गलियात जाएँ, इसी तरह आप चतराल, कागान, नारान, जितने भी इलाके हैं यहाँ पर ऐसे घर हैं जो कि ऐसी जगहों पर बने हुए हैं कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। दीर में जब ज़लज़ला आया था 2010 में, तो उस वक्त बड़ी तादाद में घर जो हैं वो इसी लैंड स्लाइडिंग की वजह से तबाह हुए थे। तो ये एक खदशा तो ज़रूर है कि ऐसी जगह पर घर बनाने से भी गुरेज किया जाए, ऐसी जगह पर रिहाइश इख्तियार करने से सोचा जाए कि कल को खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आ सकता है। लेकिन इस पर हुकूमत को भी सख्त से सख्त इक़दामात कानून करने चाहिए, बनाना बिल्कुल चाहिए, सही सख्त बात। से सख्त इक़दामात उठाने चाहिए बहुत कि शुक्रिया।